یہ تو ڈکشنری بتائے گی نا غیر مناسب ہے کہ نہیں ہے. نبی اسلام نے کئی ایسی مثالیں دی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ غیر مناسب ہیں, وہ آپ کو لگیں گی غیر مناسب ہیں, لیکن وہ غیر مناسب تو نہیں ہوں گی. ان میں بعض اوقات ایسی مثالیں بھی قرآن و حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں جو عام ہماری گفتگو میں ہم سمجھیں گے شاید غیر مناسب ہے, لیکن ہم انہیں غیر مناسب کیونکہ سر میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں لے رہا ہوں کہ اتنی شعوری سر نہیں اس کی نہیں غلط اس لیے کہ اتنی شعوری گفتگو کے درمیان بنیاد ہی ختم ہو گئی. اب آپ پیٹیں گے سر اگلے سوال پہ خام خواہ چیز کو آپ خام خواہ محرم کو مجرم بنانے کی کوشش نہ کریں. نہیں نہیں میں تو رکوں گا. بالکل آپ نے کہا بہت سی باتیں اگلی میرے آرگومنٹس کا ہرگز مطلب کوئی سچویشن کو ون کرنا نہیں ہے. نہیں سرکار آپ ون بے شک نہ کریں, لیکن الزام وہ لگائیں جو ہو. سر یہ الزام نہیں ہے. سب سے پہلے جب میں نے دیکھیں الزام نہیں, چلے سوال کہہ لیں. ہاں سوال آپ نے کہا تھا کئی ایسی باتیں ہیں, ایک تو میں نے بتا دی, اس کو تو میں نے مار دیا, وہ تو مر گیا, اب کوئی اور نکالے, یا تو کہ مجھے نہیں اس وقت یاد نہیں آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا کئی ایک باتیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیمرے میں ابھی مجھ سے جواب لے لیں. اچھا سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے جی بالکل یہ لکھا ہوا. ہاں یہ لکھا ہوا بھی ہے. اس سے پہلے بھی کچھ کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے کوئی نہیں, اور تواڈے بابے تے شاہی کوئی عقیدہ ٹھیک نہیں. اچھا عقیدہ ٹھیک ہے. عقیدہ تو دیکھیں سر میں عقیدے کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, انداز کے اوپر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اگر یہاں جتنی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے نا, اتنی خوبصورتی سے اس کی ادائیگی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. اس خوبصورتی سے ادائیگی نہیں ہوگی میرے بھائی. بات یہ ہے جس بات کا جو وزن ہے وہ اسی طریقے سے بیان ہوتا ہے. نبی اسلام جب غصے کی حالت میں کوئی بات کرتے تھے وہ غصے کی حالت میں ہی ہوتی تھی, یہ نہیں ہوتا. یہ عقیدہ بھی بالکل درست ہے, اور یہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے, انہوں نے ہمیں خود پڑھایا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں. یہ اپنے بابوں کو جانوروں سے بدتر کہیں. میں نے رسول اللہ کے ساتھ کمپیئر کیا, میں پھر ون کر کے اپنا مقدمہ. یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ولی اللہ ایک صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. آپ نے بچپن سے کہانی سنی ہوئی ہے نا, جو نہ قرآن میں لکھی نہ حدیث میں, یہ کہانی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی. یہ ممبروں سے نہیں بیان ہوتی تھی. کسی نے آپ میں سے نہیں پوچھا کہ ایک کلمہ گو کو تم صحابی کے گھوڑے سے بدتر سمجھ رہے ہو, کیا جانور انسان سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں, جانور کو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی نبی اسلام کے مقابلے پہ بابا کوئی شاہ نہیں ہے. جبکہ یہ لوگ پتہ کہتے تھے, یہ کہتے تھے بابے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو میں پھر ون کر گیا. لاؤ کوئی اور مثال. جیسے غامدی صاحب بھی خطاب کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے غامدی صاحب کی غصے والی ویڈیوز اگر میں آپ کو دکھاؤں, آپ کے یہ وہی غامدی صاحب ہیں. چھوڑ دیں غامدی صاحب کے بارے میں میری زبان بند رہنے دیں, ہمارے استاد ہیں, ہم کچھ اور بول دیں گے. اچھا سر گراؤنڈ میں کرکٹرز اور جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں اس میں کوئی یہ سوال ہے کسی پلیئر میں کس نے مجھ سے کیا, جس پلیئر نے کیا اسے تو بتائیں کہ بھائی تیرا تو نکاح ٹوٹ گیا, تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی, اور دوبارہ سے مسلمان ہو. کیونکہ کرکٹر یا تو بریلوی ہوگا یا دیوبندی ہوگا, کیونکہ حنفیوں کے نزدیک بغیر وضو کے آپ سجدہ نہیں کر سکتے, اور بغیر وضو کے سجدہ کرنا یہ توہین ہے اللہ کی, اور چونکہ اللہ کی توہین ہے لہٰذا نکاح بھی ٹوٹے گا اور بیعت بھی ٹوٹ جائے گی اور تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا. اچھا رہا مسئلہ قرآن و سنت کا, تو اس کے لیے پہلے آپ کو پھر اپنے فرقے سے اعلان برات کرنا ہوگا. قرآن و سنت میں تو آپ بغیر وضو کے سجدے تلاوت بھی کر سکتے ہیں, سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کیونکہ حنفی ہے, تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتی ہے, ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں, کیونکہ وہ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے. رہا ہمارا مسئلہ تو وہ کلیئر ہے بالکل. اچھا سر آخر میں آپ کی بڑی کوشش ہے اور بڑے سالوں سے, تو اس جہلم شہر کے آپ رہنے والے ہیں, تو یہ جتنی چیزیں اتنے سالوں سے ہو رہی ہیں بہت مشکل کام ہے ڈیفینیٹلی, اور آپ اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس راستے میں رہتے ہوئے مجھے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, یعنی فیملی سے ملنا, بہت ساری چیزیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں اسی طرح سے واپس جاؤں باہر شہر کے اندر, جو کہ شاید مجھے لگتا ہے آپ نہیں جاتے ہوں گے, اور کوئی مس کرتے ہوں جہلم کی لڈن کی چائے یا وہاں فوجی مل کے سامنے سے چاٹ ملتی ہے, اور آپ کا ڈے ٹائم میں نہیں اب نہیں کرتا, کیونکہ مجھے اب جو مزہ آ رہا ہے نا الحمدللہ. دیکھیں یہ جو پھل پک کے سامنے تیار ہو چکا ہے, پوری دنیا میں ایک ریولیوشن آ گئی ہے. اس کا ٹیسٹ تو میری پوری زندگی کی چاٹوں پہ, گول گپوں کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ بھاری ہے الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھل سامنے آ چکا ہے. ہاں اگر اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی ہوتی کوانٹیٹیو وائز تو میں شاید پھر مس کرتا, وہ بھی میرے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ میں مس کرتا, کیونکہ جب آپ بڑی کاز کے لیے کام کرتے ہیں پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ کیا ہے. لیکن میرے کیس میں تو الحمدللہ صدیوں میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی ریولیوشن اسے اس کی زندگی میں دکھا دی جائے. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی دعوت بہت پھیلی پھول گئی اور لوگوں نے اس ریولیوشن کو دیکھا. لیکن الحمدللہ وہ چند ایک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب دیکھا ہے نا اپنی لیگیسی کا, تو ان میں سے ایک میں ہوں, تو میں تو اس کے اوپر بہت خوش ہوں الحمدللہ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.